جب ہم گریک ایرا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کہا جاتا ہے سو کال ڈیموکریسی، لیکن ایک کوئی اس کی بہت را شکل صحیح لیکن ایک تھی وہاں پر کہ جمہوری ایک نظم تھا، سیٹ اپ تھا، اس سے بھی فاتحین پیدا ہوئے، سکندر اعظم بھی وہاں سے پیدا ہوا. اور اگر اس طرح مذہب کی جب اب آپ نے بتایا، تو کیا یہ فاتحین کا پیدا ہونا یہ کوئی انسانی جبلت یا اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے؟ یہ کیوں بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں ابھی تک؟ یعنی ایون جدید دور میں بھی، جیسے بھی آپ نے خود جن مثالیں دی، ہٹلر بہت جدید دور، بہت ڈیولپڈ کنٹری اور بہت زیادہ علوم فنون فلسفے کے گڑھ سمجھا جاتا تھا جرمنی، لیکن وہاں سے ہٹلر جیسے شخص پیدا ہوتا ہے. اٹلی کی ایک بہت رچ علمی ٹریڈیشن ہے، اس کے باوجود وہاں سے میسولینی پیدا ہوتا ہے. تو یہ کیا اس کی کیا اسباب ہیں؟ یہ فاتحین کا یا دنیا کو کنکر کرنے کا یہ جو مزاج ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیے ایک بنیادی جبلت تفوق کی برتری کی وہ تو انسان کے اندر موجود ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم میں سے ہر شخص اپنے چھوٹے سے چھوٹے دائرے میں برتری قائم کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹے دائرے میں، خاندان کی سطح پر آ جائیں، چھوٹے سے چھوٹے آدمی تک آ جائیں، کسی ادارے میں آ جائیں، اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو اپنی برتری قائم کرنے کی، یعنی ذرا زیادہ مسلمان ہوگا تو اخلاقی حدود میں کر رہا ہوگا، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی برتری قائم کرنے کی جدوجہد یہ تو انسان کے اندر موجود ہے، یہ چیز موجود ہے. اب اس کے بعد ایک دوسری مصیبت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح نہیں پیدا کیا کہ وہ سارے کے سارے یکساں صلاحیتیں لے کے آئے ہوں. ان کے اندر غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگوں کی ایک تعداد لازماً پیدا ہوتی ہے مختلف علوم و فنون میں. یعنی ایک جم غفیر وجود میں آتا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں پاکستان کو لے لیتے ہیں، 22 کروڑ 30 کروڑ جتنی بھی آبادی ہے، اس 22 کروڑ کی آبادی کے اندر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک خاص تناسب مختلف فنون و علوم کے ماہرین کا لازماً رہتا ہے. یعنی کوئی شاعر ہوگا، کوئی مصور ہوگا، کوئی ادیب ہوگا، کسی کو بات کہنے کا خوبصورت اسلوب آتا ہوگا، کسی کی آواز بہت اچھی ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ عام زندگی میں دیکھتے ہیں. اسی کے اندر وہ باصلاحیت لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جن کے اندر لیڈرشپ کے صلاحیت ہوتے ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. خدا نے پیدا ہی ہمیں اس بنیاد پر کیا ہے. جیسے ایک شاعر اپنے عرش کو مار نہیں سکتا، شاعری کرنی ہے مجھے. ایک مصور جو ہے اس کو اگر آپ کہیں گے نا کہ یہ ناجائز ہے تو وہ کوئی اور چیزیں پیدا کرنا شروع کر دے گا، روک نہیں سکتے. اسی طریقے سے خدا کے بنائے ہوئے نظام میں لوگوں پر اپنی برتری قائم کرنے کا داعیہ رکھنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیڈرشپ موجود ہوتی ہے. اب یہ لیڈرشپ جو ہے یہ جس وقت آگے بڑھتی ہے اور یہ لوگوں کو کنکر کرتی ہے، کوئی نظم، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ، کوئی اور قوت موجود نہیں ہے جو اس کو روکے. وہ نظریاتی قوت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی سیکولر قوت بھی ہو سکتی ہے، نہ روکے تو وہ یہی کہیں گے کہ بھئی ہم نے ہندوستان فتح کیا ہے، یہ ہمارا ہے. سر مسلمان بھی فاتحین تھے؟ یقیناً، اس میں کیا شک ہے. یعنی فاتحین ہی تھے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بنو امیہ نے جو ایکسپینشن کی ہے، بنو عباس نے کچھ اس کو تھوڑا سا روک دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم امن استحکام کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن حاکم اور محکوم کے تعلق کو ختم نہیں کیا. یعنی جو تعلق فاتحین پیدا کیا کرتے ہیں وہی تعلق رہا. اور عثمانی، وہ تو آپ دیکھیے ہلاکو خان کی اولاد، وہ آئے، انہوں نے آ کے آپ کے سارے علاقے کو رون ڈالا. انہوں نے آپ کی خلافت جو اس وقت قائم تھی، آپ اندازہ کیجئے نا کہ آج تو وہ ایک ماضی کی خبر ہے، لیکن وہ سعدی کا مرثیہ پڑھیے، آسمان را حق بود گر خوں ببارد بر زمین. آسمان کے لیے اس وقت یہی مناسب تھا کہ وہ بارش برسانے کی بجائے آسمان سے خون برساتا. یہ صورتحال پیدا ہوئی جب آخری حکمران، آخری خلیفہ کو انہوں نے گرفتار کیا اور مارا. اس کے بعد ان کی حکومت قائم ہو گئی، سلطنت قائم ہو گئی. اس کے بعد آپ عثمانیوں کی حکومت ہی میں رہے ہیں نا. پھر چھوٹے چھوٹے فاتحین، یعنی سلاجقہ کی ایک پوری کی پوری ہے، غزنوی ہیں، اس طرح مغل ہیں، صفوی خاندان ہے، پھر یہ پیدا ہونا شروع